کرنے کے لیے یا آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، اس کے ورکرز کے خلاف، اور جو بھی لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی بات آواز اٹھاتے ہیں، سو جو ان کا ایجنڈا ہے میں تو اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں دے آر آن دی رائٹ سائڈ آف ہسٹری۔ کوئی دعوت دی گئی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف دعوت مطلب کھانے کی دعوت نہیں جوائن شمولیت اختیار کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب آپ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، باوجود اس کے پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت ہے اور وہ مظلوم جماعت ہے اس وقت، لیکن یہ دونوں کے مفاد میں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کے بھی مفاد میں ہونا چاہیے میرا جوائن کرنا، اور میرے لیے بھی بینیفیشل ہونا چاہیے پی ٹی آئی جوائن کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ جی ایک کے لیے ہو، تو جب آپ کے جو اس نتیجے پر آپ پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ دونوں کے مفاد میں ہے، تو پھر اس کے بعد مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں جو آپ نے پوچھا۔ عمران خان کو پچھلے 6-8 مہینے میں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ تو فیصلے وہ ہوتے ہیں وہاں جب آپ سیاسی طور پر ڈسکس کرتے ہیں، ڈبیٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ نے کرنا ہے، کس کی جوائننگ کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی ہے، وہ ان سے بات چیت شروع ہو تو پھر یہ سوال۔ سر کھوکھر صاحب سے بھی یہی سوال ہوا کہ آپ کب جوائن کریں، انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے اندرونی حالات جھگڑے ختم ہوں، تو کوئی انہیں ایک اشارتاً بات کی۔ سر یہی معاملہ ہے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے اندرونی جس طرح سے معاملات شروع ہو گئے؟ نہیں، اندرونی معاملات تو میں تو ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ اندرونی معاملات کو اس لیے نہیں ڈیفینڈ کرتا کہ ہونے اچھی چیز ہے، لیکن ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دینا، اس کی پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دینا، ٹاپ لیڈرشپ میں سے بہت سے لوگوں کو اٹھا کے فورسفلی آپ سیاست چھڑوا دیں، تو پھر اس کے بعد آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پارٹی کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ ابھی اگر آپ سلمان راجہ کو دیکھ لیں، آپ بیرسٹر گوہر کو دیکھ لیں، یہ تو تھے بھی نہیں پارٹی میں، تو آپ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پارٹی کتنی زیادہ چینج ہوئی ہے، کتنے بڑے بڑے سینئر لیڈر، اسد عمر، شیریں مزاری، ملکہ بخاری، یہ سارے اور پتہ نہیں کون کون نام میں بتا سکتا ہوں، جنہوں نے آ کے اعلان کر دیا کہ ہم سیاست چھوڑیں۔ یہ کوئی اچھی شگون ہے، یہ کوئی زبردستی کروانا کسی سر بینگ اے تھرڈ پرسن، کیونکہ آپ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہیں، سر آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی چیزیں لے کے چل رہی ہے، خان صاحب کے حوالے سے اڈیالہ پہنچ جانا، ہائی کورٹ پہنچ جانا، مطلب دھرنے دینا یا احتجاج کرنا، سر اس طرح سے کوئی معاملات بنتے ہیں؟ آپ نے تو پوری پاکستان کی سیاست دیکھی ہے سر۔ دیکھیں، یہ تو اگر کوئی بھی نہیں جائے گا تو بہت ہی عجیب سی بات ہوگی، جانا تو چاہیے، اس کو کس طرح سے کنورٹ ہوتا ہے، اس میں زیادہ لوگ جانے چاہیے۔ میں خود کہتا ہوں کہ میں اگر ہوتا پی ٹی آئی میں تو میں یہی کہتا کہ بھائی 10,000 لوگ کیوں نہیں جا سکتے، ہر ایم پی کی کیوں نہیں رسپانسبلٹی لگائی جا سکتی، ہر آپ علیمہ خان والا جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کو آن کرتے ہیں کہ جانا چاہیے بندوں کو 10,000 ایبسلیوٹلی جانا چاہیے۔ مطلب یہ تو اس میں کوئی، بھائی آپ کا لیڈر وہاں ہے، آپ کی ساری سیاست اس کے اوپر ہے، جب وقت تھا، جب وہ حکومت میں تھا تو سارے اس کے آگے پیچھے تھے، تو جب وقت پاکستان میں ایک چیز بالکل بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کا برا وقت آتا ہے، اس برے وقت میں کون کھڑا ہوتا ہے وہ اصل آپ کو کریکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جب پی ایم ایل، میں تو ٹیکنوکریٹ تھا، پی ایم ایل این پر برا وقت آیا تو میں سب سے آگے کھڑا تھا، اگر آگے نہ کھڑا ہوتا تو اسپوکس پرسن نہ ہوتا عمران خان اور مریم نواز کی، تو وہ اس لیے کہ یہ ان کے لیے برا وقت آیا ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی سیاست کا جو پرنسپل تھے وہ چھوڑ دیے تو پھر آپ پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ سر انون لیگ کی بات جب ہوئی تھی وہ مذاکرات کے تھرو ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، پی ٹی آئی ابھی تک مفاہمت بھی تو ہوئی تھی، ہاں پی ٹی آئی ابھی مفاہمت تک ہوتی ہے تو مفاہمت ہوتی ہے، پاور ٹاکس ٹو پاور، پاور ول نیور ٹاک ٹو سم ون جو مزاحمت نہیں کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی مزاحمت کر چکی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مزاحمت کر لی ہے، اب مفاہمت کی طرف آنا چاہیے یا ابھی مزاحمت باقی ہے؟ مزاحمت باقی ہے۔